کھیتی باڑی ایگریکلچر معاشی ترقی میں بہت اہمیت کی حامل تھی۔ ریاست مدینہ میں کھیتی باڑی پہ بہت زور دیا گیا۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ پراپر پلاننگ کے ساتھ نہایت عمدگی اور سسٹمیٹک طریقے سے اور صاف شفاف نیت کے ساتھ پلاننگ کر کے جو ہے وہ اپنی جو فصل ہے اس کو لگایا جائے، تاکہ اس کا جو ایک نیوٹریشن فیکٹر ہے وہ بھی ہو، اعلیٰ کوالٹی کی کراپ ہو، اعلیٰ کوالٹی کی فصل تیار ہو، اور نہ صرف وہ فارمر کو فائدہ دے بلکہ پوری کمیونٹی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ پھر مارکیٹ میں صحیح طریقے سے صحیح وقت پر اس کو پہنچایا جائے، اس میں موسم کا خیال رکھا جائے، زمین کا خیال رکھا جائے، کہاں پر اس کو بیجنا ہے اور کس طرح کے موسم میں اس کو بیجنا ہے، تو ان چیزوں کا بہت خیال کیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کھجور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جب تک چکھ نہ لو یا اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ چیک نہیں کر لیتے تب تک اس کو بیچنے کو منع فرمایا تھا۔ اور اس کا وزن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اس کا وزن کر کے اسے مطلب اس کی کوالٹی چیک کر کے پھر اس کو بیچنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور اس بات پر بھی زور دیا گیا تھا کہ جو فارمر ہے اس کو بھی منافع جو ہے وہ اتنا ملے کہ وہ اپنا جو ہے آگے کی فارمنگ بھی کر سکے۔ اور جیسے آج کل کے دور میں فارمر اور ٹریڈرز میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے پیسوں کا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہہ لیں کہ پرائس مینیپولیشن ہے اس کو بھی منع فرمایا تھا۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اجناس کی جو ہے اعلیٰ کوالٹی بتا کر اس کو زیادہ پیسے بیچنے پہ بھی سختی سے معاونت کی تھی۔ اور جو مسلمان جب وہ اپنی فصل بیچ دیتے تھے تو اس کے بعد ان پر زکوٰۃ دینا جو ہے وہ لازمی تھا۔ اور کسی بھی چیز کی دو الگ قیمتیں آپ نے مقرر کرنے کو سخت منع فرمایا تھا۔ اور پھر ذخیرہ اندوزی پر تو بہت زیادہ آپ نے وعید سنائی تھی اور بہت زیادہ اس کو گناہ کا کام قرار دیا گیا تھا، اور اس میں بہت سی احادیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پولوشن جو ہے رکھنے سے، پولوشن پانی کے جو ذخائر ہیں انہیں صاف رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا، اور اسے پولوشن سے پاک رکھنے کے لیے آپ نے جو ہے واش روم وہاں پر اس جگہ پر کرنے سے منع فرمایا تھا۔ پانی کے فوارے اور کنوؤں کے بارڈر بنوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ زراعت اور کنسٹرکشن کو جو آس پاس ادھر منع فرمایا تھا، تاکہ جو گراؤنڈ واٹر ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین جب وہاں پر تشریف لے کر آئے تو انصار نے ان کو خوش آمدید کہا، اپنا گھر مال زمین میں حصہ دینے کو کہا، لیکن انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کام کو عبادت بنایا تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی کہ کام کو عبادت سمجھو، انہوں نے عبادت سمجھا، اور بھرپور طریقے سے انصار نے اور مہاجرین نے جو ہے محنت کی، باغات لگائے اور ویلیز بنائیں، اور ان ویلیز میں وادی عقیق، بطن ویلی، مخزوص ویلی، کنال ویلی، رونانہ ویلی، وادی القرا اور وادی وج، وادی لیا، اور اس طرح کے جو ہے انہوں نے فارمز، وادیاں اور ایگریکلچر جو ہے اس پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کچھ ایتھوپین جو تھے وہ وہاں پر کام کرتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور بعد میں وہ ان میں سے کافی جو ایتھوپین سے وہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ کھیتی باڑی میں اپنا حصہ ڈالا۔ اریگیشن کا بہترین نظام جو اس وقت موجود تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنانے کو کہا، یہاں تک کہ ایک محظور ویلی ہے، اس میں یہ گراؤنڈ لیول اس کا اوپر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ٹخنوں تک پانی پہلے جمع کرو اور اس کے بعد اس پانی کو جو ہے وہ چھوڑو، تاکہ وہ پانی نیچے تک سریاب کرے، اور تاکہ اپر لینڈ اور لوور لینڈ کو جو ہے وہ دونوں کو پانی جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہو۔ پھر اس کے بعد درخت لگانے کی اہمیت پہ بہت زور دیا گیا، اور درخت لگانے کو آپ نے صدقہ جاریہ قرار دیا گیا، اور اس طرح مسلمانوں نے، انصار نے، مہاجرین نے مل کر جو معاشی ترقی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے زراعت اچھی ہوئی، پھر اس کی تجارت کو جو ہے وہ پروان چڑھایا گیا، اپنے استعمال کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، اس طرح معاشی ترقی میں کلیدی حیثیت کی جو ہے وہ اہمیت رکھتی تھی یہ زراعت اور فارمنگ۔